ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں سید مہدی بحر العلوم، جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے رفیق ہیں، اور ایک تعارف یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں دفن ہیں۔ ایک تعارف یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی سے چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ ہے سید مہدی بحر العلوم، یہ تھے نجف میں۔ انہی کے پیرلل ایک بہت بزرگ عالم تھے قم میں، جن کا نام تھا آیت اللہ مہدی نراقی، یہ انہی کے پیرلل ہیں قم میں۔ اتنا کمیونیکیشن زیادہ تو نہیں ہے اس زمانے کا۔ آغا مہدی نراقی نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے جامع السعادات، اخلاق پر شاید شیعہ ہسٹری میں سب سے زیادہ اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، فنڈامنٹل بک ہے علم اخلاق پر۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، یہ کتاب پہنچی نجف، تو سید مہدی بحر العلوم تک بھی پہنچی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، کہا کہ بہت عالی کتاب ہے، اخلاق کے بارے میں بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ کچھ زمانے بعد آغا مہدی نراقی قم سے گئے نجف زیارت کرنے کے لیے، تو اتنے بڑے عالم آئے قم سے، تو بہت سے علماء ان سے ملنے کے لیے گئے۔ سید مہدی بحر العلوم نہیں گئے ملنے کے لیے۔ جب بہت سے علماء ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو پھر آغا مہدی نراقی ان کے یہاں پھر گئے دوبارہ بازدید کے لیے، جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اب انہوں نے ان کے گھروں پہ انوائٹ کیا تو وہاں گئے وہ علیہ السلام۔ تو جب وہ وہاں گئے تو ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سید مہدی بحر العلوم کے گھر چلتے ہیں۔ کہ نہیں وہ آپ کو ملنے نہیں آئے تھے؟ وہ کہ نہیں وہ آغا ہیں، وہ بہت بڑے انسان ہیں، چلتے ہیں ان سے ملنے۔ گئے ان سے ملنے، تو جب وہاں پہنچے تو سید مہدی بحر العلوم اپنے شاگردوں کو درس پڑھا رہے تھے۔ یہ جا کے سلام کیا، ایک طرف کونے بیٹھ گئے۔ ائمہ علیہ السلام کا بھی طریقہ ہوتا تھا کہ محفل میں جہاں جگہ ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے، ضروری نہیں کہ ہم صدر محفل ہی تک پہنچیں گے۔ تو بیٹھ گئے آغا مہدی نراقی۔ چونکہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھا ہوا نہیں تھا کبھی بھی، کوئی تصویر کا انٹریکشن تو تھا نہیں، تو اس وقت جانتے نہیں تھے سید مہدی بحر العلوم کے یہ مہدی نراقی ہیں۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آغا یہ مہدی نراقی ہیں جن کی، کہا اچھا ٹھیک ہے، جن کی کتاب کی آپ نے بڑی تعریف کی تھی، کہا اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ بڑی مختصر سی بات ہوئی اور آغا مہدی نراقی اٹھ کے واپس چلے گئے۔ کچھ دن رہے نجف میں، اور کہا وہ ایک بار پھر چلتے ہیں مہدی بحر العلوم کے۔ میں کہا ایک دفعہ گئے تھے آپ کافی ہے، بس کہا نہیں ایک دفعہ اور چلتے ہیں، وہ آغا ہیں، وہ ان کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا، چلتے ہیں۔ پھر گئے ان کے پاس، جب واپس گئے تو اب اس سے بھی زیادہ کم گفتگو کی سید مہدی بحر العلوم نے، سلام کا جواب واجب ہے، واجب سلام دیا، اس کے علاوہ کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی گفتگو میں۔ چلے گئے اٹھ کے واپس۔ آخری دن کا رہ گیا تھا نجف میں، کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ جاتے ہیں سید مہدی بحر العلوم سے ملنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا بس ہے، بس اب آپ 2 دفعہ گئے، آپ نے ان کا بیہیویئر بھی دیکھا ہے۔ کہ نہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ ان کا بزرگ عالم ہے بہت، چلو چلتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو سید مہدی بحر العلوم کو پتہ چلا کہ وہ ملنے آ رہے ہیں۔ عمامہ پہنے بغیر، اپنے پا برہنہ دوڑے گلی میں، مہدی نراقی کو گلے سے لگایا، لے کر آئے اپنے پاس، ایک استاد کے سامنے جیسے کوئی ادب احترام سے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے، اور گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو کرنے کے بعد کتاب پہ گفتگو ہوئی۔ واپس جب چھوڑنے کے لیے گئے تو گلی کے کونے تک چھوڑنے کے لیے آئے، پا برہنہ اس طرح۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ پہلے آئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور اب اس طرح سے آپ ایسا احترام کر رہے ہیں۔ تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ ان کی اخلاق پر کتاب مجھ تک پہنچی تھی، وہ کتاب تو سب سے زیادہ عالی اور عمدہ تھی، دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کتاب لکھی اس پہ خود عمل کرتا ہے انسان یا نہیں کرتا ہے۔ یہ خود اخلاق کی کتاب لکھ لینے سے کوئی بااخلاق نہیں بنتا۔ مجھ جیسا انسان اخلاق پہ تقریریں فقط کر لینے سے بااخلاق نہیں بنتا۔ ہاں، اخلاق ہے بھی یا نہیں ہے، کا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مثلا لکھا ہے کہ ایک مومن سے درگزر کرو، خود درگزر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مومن کے لیے حسن ظن رکھو، سوء ظن نہ رکھو، خود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟
انہوں نے لکھا ہے کہ مومن سے صلہ رحم کرو، خود کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو میں نے 2 ملاقاتوں میں محسوس کیا کہ جو اس نے کتاب میں لکھا تو پورا عامل بھی ہے، لہٰذا اب تیسری مرتبہ میں ان کے سامنے ایسے کہ جیسے شاگرد بن کے بیٹھا ہوں۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ سے، اور اللہ عز و جل ہمارے اخلاق کو ایسا بنا دے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ سے۔